بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے علم نفسیات میں ریسرچ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رکھا کریں تو آپ کی کارکردگی بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ زیادہ چیزوں کو ہاتھ ڈال سکیں گے اور زیادہ کام آپ نمٹا سکیں گے، زیادہ کام آپ کر سکیں گے، زیادہ چیزوں کو ہاتھ بھی ڈال سکیں گے، زیادہ چیزوں کو سکسیسفلی کر بھی لیں گے۔ اور اگر ایک انسان زیادہ چیزوں کے بارے میں انیشیٹو لے لیتا ہے، سٹارٹ کر دیتا ہے، زیادہ چیزوں کو مکمل کر لیتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں، ہم اس کو سکسیس کہتے ہیں۔ تو یہ ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایمپاورنگ اور ڈس ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ، ڈس ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ۔ ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کا پھر اپوزٹ تو یہ ہوا نا، ڈس ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ۔ میں اس کو ذرا کرتا ہوں، کلیریفائی کرتا ہوں۔ ایک اپنا ایکسکیوز می، اپنا حوصلہ بلند رکھنا، حوصلے بلند رکھیں۔ حوصلہ بلند رکھیں گے تو آپ ہیں ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں، آپ ڈس ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے حوصلے پست ہیں تو آپ ہیں ڈس ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر۔ اسٹیٹ آف مائنڈ، ذہن کی کیفیت، انسانی ذہن کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ نے کتنا کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا آپ کر لیں گے نہیں کر لیں گے۔ ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ، ڈس ایمپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ، ایمپاور اور ڈس ایمپاور سے نکلا تو بھائی اپنے حوصلے بلند رکھیں، اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیں۔ دیکھیں نا، فوج جو ہوتی ہے نا، آرمی ہوتی ہے، اور یہ جو آرمی کے علاوہ جو آرمی کو چھوڑ دیتے ہیں سپورٹس کو لے لیتے ہیں۔ کس کو لیتے ہیں؟ سپورٹس کو، کھیل کو لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو کھیل ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، بے شمار کھیل ہیں، کبڈی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ کا مقابلہ ہے، اس میں اس مقابلے کو جیتنے کے لیے، اس مقابلے کو اچھی طرح کھیلنے کے لیے آپ کو کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی فٹنس ہونی چاہیے، کھیل آپ کو آنا چاہیے، آپ ویل ٹرینڈ ہوں اور فٹ ہوں۔ کیا یہی کافی ہے؟ نہیں یہ تو بنیادی بات ہے نا۔ ایک تیسری بنیادی بات بھی، وہ یہ کہ آپ کے حوصلے بلند ہوں، آپ ذہنی طور پہ بھی فٹ ہوں، آپ کانٹیسٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں۔ یو شوڈ بی ریڈی ٹو فیس دا اپوزنگ ٹیم۔ مخالفت میں کھیلنے والی ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، آپ کے حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو ہی آپ کچھ کر سکیں گے، تو ہی آپ اچھا کھیل کھیل سکیں گے۔ آپ اچھا کھیل کھیلیں گے تو اس میں جیت کا امکان بھی ہے، اور اگر آپ جیت نہیں بھی پاتے تو ہاریں گے تو وقار کے ساتھ نا۔ اگر آپ پہلی پوزیشن نہیں آتی، دوسری پوزیشن آتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ون سائیڈڈ میچ تو نہیں نہ ہوگا۔ یہ ون سائیڈ
لیکن اس کے برعکس جو ہے، اب آپ یوں کہیں کہ ایک ٹیم جو ہے یا ایک پلیئر جو ہے، ایک ایتھلیٹ جو ہے، ایک ایتھلیٹ نے مقابلہ کرنا ہے، ایک پلیئر ہے وہ بیڈمنٹن کا ہے، ٹینس کا ہے، اور وہ رننگ کرتا ہو، پول والٹ، ہائی جمپ کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، تو اب وہ فٹ بھی ہے جسمانی اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اور جسمانی اعتبار سے فٹ ہونے کے ساتھ وہ اس کی ٹریننگ بھی اچھی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا کھلاڑیوں کو اچھا کھیلتا دیکھ کے تھوڑا سپریس ہو جاتا ہے، ڈس امپاورنگ سٹیٹ میں آ جاتا ہے، اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. کیا وہ بندہ، کیا وہ ایتھلیٹ، کیا وہ سپورٹس مین جیت پائے گا؟ نہیں جیت پائے گا. کین ناٹ ڈو دیٹ. کیا جیتنے کو چھوڑیں، اچھا کھیل کھیل کے ہارے گا؟ نہیں، وہ اچھا کھیل بھی نہیں کھیلتا. کیوں؟ بھائی وہ ڈس امپاورنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہے، اس کے حوصلے پست ہیں، ہو گئے ہیں. اچھا جی، آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کے، بہت لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے، کہ یہ جو ٹیمیں روانہ ہوتی ہیں بیرون ملک، یا اچھی ٹیمیں اندرون ملک بھی، ان کے ساتھ ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، اور ان کے جو کوچز ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو کوچز ہوتے ہیں؟ کوچ یہ بات جانتا ہے کہ میں نے نہ صرف ان کو کھیل سکھانا ہے، ان کی غلطیاں اس کے اندر دور کرنی ہیں، اچھی پرفارمنس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، بلکہ میں نے ان کو نفسیاتی طور پہ بھی فٹ رکھنا ہے. ایک کوچ، اچھا کوچ جانتا ہے کہ میں نے ان کو ان کے حوصلے بلند رکھنے ہیں، کہ میں نے ان کو امپاورنگ سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رکھنا ہے. وہ یہ جانتا ہے. اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپاورنگ سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رکھیں. اور وہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ آپ کہیں ایک دیکھیں جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جو بہت اچھے موٹیویشن، اور جن سے میں بہت متاثر ہوا، ٹام ہاپکنز ایک امریکن ہیں. انہوں نے بہت ساری افرمیشنز لکھی، سیلف انسٹرکشنز لکھی. سب سے اچھی سیلف انسٹرکشن جس کو وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آئی کین ڈو دیٹ. آپ بار بار یہ کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، اور اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلائیں. جب یہ بات آپ کے کانشیس مائنڈ کے اندر سے ہوتی ہوئی آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر بیٹھ جائے گی، تو پھر آپ امپاورنگ سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہا کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات مسلسل، اور ویسے جب آپ ایک دفعہ کنونس ہو بھی جائیں، اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے. یہاں کس کو کنونس کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے. ایک بار اگر آپ کنونس ہو بھی جائیں تو بھی اس کو کنونسڈ رہنے کے لیے آپ کو یہ بار بار کہنا پڑے گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں. اپنے آپ کو کنونس کرتے رہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. تھینک یو، جزاک اللہ.